زبیر شبیر صاحب، پرویز اقبال پیاز صاحب اور سردار مشتاق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آ کر اس کے صدارت کی نشستوں کو سنبھالیں تاکہ کنونشن کی کارروائی کو آگے لے کے بڑھا جا سکے۔ تو آپ کا ان لوگوں کے ساتھ پہلے یہ تھا، آپ کو انوائٹ کیا جو ہمارے اگلے مقرر ہیں وہ ویسے تو کسی تعارف کا محتاج نہیں، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں باتیں کر کے انسان خود ہی لطف اندوز ہوتا رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسے بصیرت والے لوگ ہماری زندگیوں میں ہمارے سامنے بھیجے، ہمیں ان کے ساتھ رابطہ کروایا، انہیں ہماری زندگیوں کا حصہ بنایا اور ان سے ہم جو ہے علم کی دولت کو سمیٹ رہے ہیں۔ تو ہمارا جو مرکزیت کا کنسیپٹ ہے یا اسلام کا جو مرکزیت کا کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ اپنے افکار کی خوشبو کو بکھیر رہے ہیں، اپنے اعمال سے دنیا کو پرنور اور پرمنور کر رہے ہیں، ان کو ایک گلدستے میں سمو دیا جائے تاکہ جو ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو افکار ہیں، ان کے ذریعے دنیا کو زیادہ سے زیادہ تعمیری نتائج مہیا کیے جا سکیں۔ تو یہ اللہ کی جو خاص کرم نوازی ہے ہم پہ کہ ایسے صاحب علم صاحب بصیرت لوگ یہاں موجود ہیں، تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں توجہ سے سنیں، ان کے جو زندگی کے نچوڑ ہیں ان کو توجہ سے سنیں، ان سے سیکھیں کہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو جو بصیرت کا درجہ ملا وہ ہم اس میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں، جو وہ اعمال کر رہے ہیں، جو نیک اعمال کر رہے ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، وہ انہوں نے کیسے شروع کیے۔ اس پہ سردار مشتاق صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طرح سے مریضوں کو کا علاج کرواتے جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں کروا رہے ہیں، تو ان سے ہم بھی یہ سیکھیں کہ کیسے کرتے ہیں، یہ کیسے ہوتا ہے، اس کو مینج کیسے کیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی خاص باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اشکار کرتا ہے اپنے پسندیدہ لوگوں کے اوپر، اور وہ اللہ کے جو پسندیدہ لوگ ہیں وہ ان چیزوں کا فیض عام کر دیتے ہیں ہم سب کے ساتھ۔ تو یہ ہماری جو خوش قسمتی ہے، اس کے لیے ہم توجہ چاہیے سب احباب فکر کی جو یہاں موجود ہیں کہ وہ توجہ سے اور انتہائی خاموشی سے یہ پیغام سنیں۔ اور اقبال کا جو شعر ہے کہ تو راز کن خفا ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ اس مصداق پہ میں زبیر شبیر صاحب کو جو عدالت انٹرنیشنل کے بانی بھی ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے افکار، اپنے تجربات کا اظہار کریں۔ اچھا ماشاء اللہ سنائیں کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ کی محبت کہ آپ نے اتنا وقت دیا، اور عقیل حیدر صاحب اور فراز محمود صاحب اور ہمارے عمر ادریس اور جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، سب کو اس پروگرام کی کامیابی پر میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی تحریک، کوئی بھی کام اگر اہتمام سے خالی ہے تو وہ اکتاہٹ پیدا کرتا ہے۔ میں تھوڑی دیر پہلے حیدر صاحب سے بات کر رہا تھا، میں عقیل حیدر صاحب سے بات کر رہا تھا کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کام اور اہتمام کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جب اپنی نعمتوں اور رحمتوں کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ کا جو عمل ہے وہ اللہ کا اہتمام ہے۔ اہتمام اور کام میں یہ فرق ہوتا ہے کہ کام میں اکتاہٹ ہوتی ہے، انسان تھک جاتا ہے اور وہ اس کا مد مقابل چاہتا ہے، لیکن اہتمام کے اندر سوائے محبت کے، سوائے عنایت کے اور کچھ نہیں ہوتا، اور وہ بلا معاوضہ اپنی خدمات پیش کرتا ہے۔ ایک ماں بھی یہی کرتی ہے، ایک رسول بھی یہی کرتا ہے، ایک خالق بھی یہی کرتا ہے۔ جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے احترام اور ایک لفظ ہے اعتراف۔ ہماری باہمی گفتگو جو ہے وہ کبھی کبھی ہمارا مکالمہ جو ہے وہ ایک تسخیری انداز کا ہوتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر ہم اپنا فیصلہ دوسرے کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ ہم اعتراف چاہتے ہیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں ویسا ہو جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کا دائی، کوئی انسان اگر اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں قرآن کا دائی ہوں اور اس کے مکالمے کے اندر اعتراف کا رجحان پایا جائے تو وہ قرآن کا دائی نہیں۔ آپ احترام کا دامن نہ چھوڑیے، آپ دوسرے کی زبان سے اپنا فیصلہ مت سنیے، بلکہ آپ اس احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ جو آپ کے اور ان کے درمیان موجود ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ شہد کی مکھی کو اس بات سے کیا لینا دینا کہ شہر میں گندگی کے ڈھیر کتنے ہیں۔ وہ پھولوں پر بیٹھے گی، وہ پھولوں سے اپنا رزق لے گی اور پھر اس رزق کو خارجی کائنات کے حوالے کر دے گی، لوگوں کی۔ اسی طریقے سے وہ جس کے ہاتھ میں سورج اٹھایا ہو، اسے اس بات سے کیا لینا دینا کہ بازار میں چراغوں کے دام کتنے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ تالیوں سے ذرا محفوظ ہے، یہ وقت تالیاں بجانے کا نہیں ہے۔ تو مہربانی کیجیے گا، مجھے اپنی سماعتیں دے دیں، مجھے آپ کی تالیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو وقت اس وقت چل رہا ہے یا جو ہم سوچ رہے ہیں، ان سارے معاملات میں یہ بات یاد رکھیے، ایمان کی بقا اور پاکستان کی بقا، یہ دو الفاظ ہیں۔ ایمان کی بقا اور پاکستان کی بقا اس بات میں ہے کہ آپ مفادات پر یہاں رہنے والوں کو یکجا کریں۔ آپ کے تعمیری مثبت مفادات آپ کو یکجا کر سکتے ہیں۔ آپ 5000 سال بھی لگے رہیں، آپ عقائد پر لوگوں کو یکجا نہیں کر سکتے۔ عقائد کی بنیاد پر اگر آپ کہیں کہ جو نظریات میرے ہیں وہ یہاں بیٹھے ہال میں ہر انسان کا نظریہ وہ نظریہ بنے،
تو یہ ظلم ہے. مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی انسان سے اس کا حق خود ارادیت چھین یا اس کی ذاتی رائے پر میں اختلاف کروں. میں آپ لوگوں کے سامنے وہ چیز پیش کر سکتا ہوں کہ جس میں ہمارے مفادات جو ہیں وہ یکجا ہیں. یکجا مفادات کی طرف آئیے. اور ایک چھوٹی سی بات, ہمارے ہاں راولپنڈی میں ایک ایریا ہے, اس کا نام ہے لال مورتی. تو وہاں میں اپنے ایک دوست کے گھر دعوت تھی, تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو تھوڑی دیر گزری تو دروازہ نوک ہوا, تو ایک بچہ 8 سے 10 سال کی عمر کا, وہ ہاتھ میں ایک پلیٹ اٹھائے ہوئے, وہ بچہ اپنے ہاتھ میں ایک پلیٹ اٹھائے ہوئے بریانی کی آیا. دروازہ اس نے کھٹکھٹایا تو میرے دوست نے دروازہ کھولا. تو میرا دوست ذرا تھوڑے سے ماشاءاللہ ان معاملات میں بڑے سخت ہیں, تو انہوں نے فوراً سے پوچھا کہ یہ کس لیے لے کے آئے ہو. اس نے کہا کہ جی وہ ہمارے گھر میں قرآن پڑھا گیا ہے, تو میری امی نے کہا ہے کہ میں سب پڑوسیوں کے گھر میں جا کے لوگوں کے گھر میں یہ چاول بانٹ کے آؤں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ عمل تو وارد ہی نہیں ہے, یہ عمل تو ثابت ہی نہیں ہے. یہ کیا ہے کہ آپ 5-6 لوگوں کو, 10 لوگوں کو, 30 لوگوں کو مختلف سپارے پکڑا کے اور آپ کہیں گے کہ آپ سپارے پڑھیں اور پھر درمیان میں فروٹ رکھیں گے اور کھانا پینا رکھیں گے اور آپ مناجات کریں گے اللہ سے, تو یہ عمل جو ہے یہ ثابت نہیں ہے. اس بچے نے کہا کہ اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے. تو میرے دوست نے کہا کہ اس عمل کو اسی کہنے ہیں ختم درود. انہوں نے کہا کہ اچھا. اس بچے نے کہا کہ یہ ختم درود کیا ہوتا ہے انکل؟ بیٹا یہ جو تم نے کیا ہے, انکل یہ مجھے تو نہیں پتا. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا دیکھیں یہ آپ قرآن پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, قرآن ہی قرآن ہے, قرآن کے علاوہ اور اکیلے بیٹھ کے رات کے ٹائم پڑھا کریں, قرآن پڑھا کریں, قرآن کے علاوہ کوئی بات نہ کریں میرے ساتھ. اس نے کہا انکل بہت معذرت کے ساتھ میرے گھر میں تو کوئی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. اس نے اسے کہا کہ تواڈے گھر اگر کوئی قرآن پڑھیا نہیں تو پھر ایک پلیٹ کا بھی چکے لے کے آ گئے, یہ بریانی کی پلیٹ کیوں لے کے آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ انکل میرا نام میتھیو ہے, میں کرسچن ہوں, میری والدہ کرسچن ہے, میرے والد کرسچن ہیں. ہم بچپن سے ہمارے گھر کے اندر یہ ایک سلسلہ ہے کہ جس میں ہم لوگ قرآن پڑھاتے ہیں, مختلف لوگوں کو باہر سے بلاتے ہیں, اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور ہم پھر یہ چاول تقسیم کرتے ہیں. بیسیکلی میں کرسچن ہوں. تو یہ جو بات تھی اس نے مجھے اتنا شرمندہ کیا کہ ہم کبھی کبھی کسی معاملے میں اپنے نظریات سے فیصلہ کرتے ہیں, ہم حالات سے اندھے ہو جاتے ہیں. جو لوگ, اگر میں قرآن کا داعی ہوں اور میں اپنے مخاطب کے حالات سے واقف نہیں ہوں, تو مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں اس کے نظریات میں جھانکنا شروع کر دوں؟ کب تک یہ سارا معاملہ؟ نعرہ تو میں بھی یہی لگاؤں گا, دیکھیں قرآن کی طرف آئیں, قرآن ہی قرآن ہے, قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو بھائی آپ کو اگر کسی کے ساتھ کوئی نظریاتی اختلاف ہے, کوئی وہ رسومات کر رہا ہے جو آپ کے نزدیک اچھی نہیں ہے, تو آپ وقتی طور پہ, فرضی طور پر ہی صحیح, اس کو اقلیت تسلیم کر لیں. یہ بتائیں اس کو کھانا کیسے دیں گے آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کے گھر میں وہ بھوکا ہے, اس کے ماں باپ بھوکے ہیں, اس کے بچے بھوکے ہیں. آپ یہ فرمائیں کہ آپ کے پاس کون سا ایسا پروگرام ہے کہ جس میں مسلم تو مسلم, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, ان 4 قوموں کو ان کی خوراک, ان کے بچوں کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کا سب کچھ دینے کے لیے میرے پاس ایک پروگرام ہے جی, میں آپ کو وہ پروگرام دینے جا رہا ہوں. تو یہ تو بات سمجھ آ رہی ہے.
لیکن اب میرا نشانہ کیونکہ پک چکا ہے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے اوپر، تو مجھے یہ پتا ہے کہ یہ سلاتی ہے، یہ مماتی ہے، یہ فلانا ہے، میرے پاس سوائے ان چیزوں کے اور کچھ نہیں۔ یہ جو حضرات میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پورے پروگرام کا مطلب یا مقصد یہ ہے کہ میں آ کے تقریر کروں، آپ تالیاں بجائیں، گھر چلے جائیں؟ یا ان کا مقصد یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ بہت کم لوگوں نے ان کے ساتھ شاید مالی طور پر بھی کوئی خاص کوئی معاونت ہوئی ہوگی کہ اس پورے معاملے کے اندر ان لوگوں نے اس چیز کو کیسے مینیج کیا ہے، آیا کہ ان لوگوں کے مقاصد کیا ہیں، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں نے بھی 2 لفظوں میں ان کو بتایا کہ ایک تو میں نے آپ سے یہ سیکھا ہے کہ احترام اور احترام کے درمیان کیا فرق ہے۔ میں نے یہاں بیٹھے ہر انسان کا احترام کرنا ہے، میں لازمی نہیں کہ آپ میرے معترف ہوں یا میں آپ کا معترف ہوں۔ دوسرا، اگر میں آپ کو معاشی طور پر، اخلاقی طور پر، ادبی طور پر کوئی معاونت نہیں دے سکا تو میں اپنے آپ کو قرآن سے الگ کر لوں، میں اپنے آپ کو قرآن سے الگ کر دوں۔ انہوں نے جو یہ جو آپ لوگوں کو بلایا، آپ سب آئے، آپ سب بیٹھے، مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، اور ہلکا وہ انجوائمنٹ ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ انجوائے دا وی ٹچ نال، یہ مقصد نہیں ہے۔ اب آئیں مرکز کی بات۔ مرکز کی بات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قرآن میں یہ 2 مقامات پر الگ الگ منقسم ہوا ہے کلمہ۔ لا الہ الا اللہ ایک مقام پر ہے، اور محمد رسول اللہ ایک مقام پر ہے۔ اب لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود۔ اب معبود سے نکلا لفظ معبد۔ یہودیوں کے عبادت گاہوں کو، یہودیوں کی عبادت گاہوں کو معبد کہتے ہیں۔ عربی زبان میں مندر کو معبد کہتے ہیں۔ کیوں معبد کہتے ہیں؟ کہ ان کے خدا کو مندر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہودیت کے اندر بھی خدا دروازے کی دہلیز کراس نہیں کر سکتا۔ لیکن جب آپ لا الہ الا اللہ پر آئیں گے تو آپ جتنے بھی یہاں پر دوست بیٹھے ہیں، میں آئی وش کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں جائیں اور الہ کے لفظ کو نکال لیں قرآن کریم میں سے، اس کا ایک انڈیکس بنائیں، ترتیب بنائیں اس کی، اور دیکھیں کہ الہ کا لفظ قرآن کریم میں جب آیا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، قطع نظر اس مذہبی بحث کے وہ مسلم ہے، تو فلانا ہے، تو فلانا ہے، فلانا ہے۔ آپ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، آپ رول آف لا کی بات کریں۔ آئیں، لا الہ الا اللہ، الہ کہتے ہیں پورے قرآن کریم کے اندر، آپ آیات نکال لیجئے، وہ کہ جو آپ کے تمام حقوق کا حقدار ہو، وہ الہ ہوتا ہے۔ جو آپ کے تمام حقوق کا حقدار ہو، وہ الہ ہوتا ہے۔ اب آئیں کلمے کی طرف۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حقدار سوائے اللہ کے۔ اللہ کا حق، اللہ حقدار ہے تو اللہ کا حق باہر آنا چاہیے۔ تو آپ لیجئے اللہ کا حق کیسے باہر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھتے ہیں، اور جن لوگوں کو لکھتے ہیں 2 باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ، 3 باتیں گن کے۔ مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو۔ مسلمان نہیں ہو سکتے، کافر ہو تو دیت دو، فدیہ کرو گے تم، دیت دینی پڑے گی تمہیں، دیت دینی پڑے گی، اور اگر یہ نہیں دیتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے آدھی بات، ہمیں یہ آدھی ہی بات بتائی گئی ہے۔ اب سنیں پوری بات۔ اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں صدقہ دینا پڑے گا۔
اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں زکوٰۃ دینی پڑے گی، اگر تم غیر مسلم ہو تو تمہیں فدیہ دینا پڑے گا۔ دونوں صورتوں میں اللہ کا حق باہر آنا چاہیے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا دونوں صورتوں میں اللہ کا حق باہر آ رہا ہے؟ کیا ایک معاشرہ کہ جسے ہم اپنے وطن کو پاکستان کہتے ہیں، یہاں پر جو آپ کا ٹیکسیشن کا سسٹم ہے، اس ٹیکسیشن کے سسٹم میں کبھی آپ داخل بھی ہوئے ہیں؟ جا کے ان سے پوچھا بھی ہے آپ نے کہ یہ آپ کے پاس جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے، اس کے اندر جو آپ نے باب الزکوٰۃ بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر آپ نے چھوٹا سا ایک لکھا ہوا ہے صدقات کا معاملہ، اور صدقات پر ساڑھے تو پتہ ہی ہے، کالی ککڑی، کالی بکری، کالے چھولے۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر صدقات جو ہیں وہ تو ابن السبیل کے لیے ہیں، وہ جن کو غرامہ ہوا ہے، جن کو جرمانے ہوئے ہیں، ان کو آزاد کرنے کے لیے صدقات دو، یتیماں کے لیے صدقات دو۔ وہ صدقات کے جو ٹیکسیشن کے اندر حکومت کا حق تھا، وہ بن گیا کالی ککڑی، کالی بکری، کالے چنے۔ اور وہ جو زکوٰۃ ہے اس پر الحمدللہ پھر ہمارے مذہبی علماء جو ہیں انہوں نے کہا کہ ادھر لے آؤ ساڈا کالی ککڑی تسی انفرادی طور سے دے دیتی ہے تے 2.5% جا کے تسی کسی بھی جا کے پڑھاؤ گے۔ کیا لا الہ الا اللہ اتنا مشکل ہے کہ میرے بچے کو یہ 5 منٹ کی زبان میں سمجھ نہ آئے کہ بیٹا لا الہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا حق باہر نکالنے؟ آپ مسلم ہیں یا نان مسلم؟ دونوں صورتوں میں کیا اللہ کا حق باہر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اگر نہیں آ رہا تو جنگ ہوگی، اور آپ دیکھ لیں کہ ابتدائی اسلام کے اندر زکوٰۃ والوں کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں، لیکن وہ کثرت تعبیر نے خواب کو شرمندہ کیا۔ یہ تھا مرکز سے جدائی، کہ لا الہ الا اللہ سے جدائی۔ اب آئیے بیت کی طرف۔ قرآن کریم میں، قرآن کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، ایک معنی کے لیے پورے قرآن کریم میں 2 الفاظ موجود نہیں ہیں۔ گھر کے لیے سکن، جسے آپ سکن کہتے ہیں، گھر کے لیے قرآن کریم میں 2 لفظ آئے ہیں، ایک ہے سکن، ایک لفظ ہے بیت۔ سکن اور بیت کے اندر کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ قرآن کریم نے کہا کہ اسکن انت وزوجک فی الجنہ، کہ رہو تم اور تمہاری بیوی۔ سکن کا ورڈ آیا ہے، مداخلت کسی کی نہیں ہے۔ سکن کہتے ہیں وہ مقام کہ جہاں پہ تھرڈ پارٹی کی انٹری نہ ہو، کسی کی مداخلت نہ ہو، وہ سکن ہے۔ مساکن کا لفظ قرآن کریم کے اندر استعمال ہے۔ بیت کہتے ہیں وہ مقام کہ جس کے اندر سب لوگ مشترک ہوتے ہیں، سب کی اشتراکیت ہوتی ہے، پھر چاہے وہ بیت المال ہو یا کوئی بھی بیت ہے۔ وہ گورے کو تو یہ سمجھ آ گئی کہ what is the difference between house and home، تو اس نے اپنے وائٹ ہاؤس کو وائٹ ہوم نہیں کہا، وہ جانتا تھا کہ یہ میرا ہاؤس ہے، وائٹ ہاؤس ہے، یہاں پہ دنیا کے تمام پرائم منسٹروں کو میں بلاؤں گا، وہ یہاں پر اشتراکیت کے لیے آئیں گے۔ تو وہ بیت اللہ کہ جس کے اندر تمام لوگوں نے اپنا کردار ادا کرنا تھا، وہ بیت اللہ کہ جس میں تمام لوگوں نے اپنا کردار ادا کرنا تھا، اس بیت اللہ کو اندر باہر سے کنڈیاں لگا دی ہیں۔ ایک طبقہ ہے کہ جو اندر ہے وہ کہتا ہے جی اسی باہر نہیں آنے دے، باہر والے مسلم بندے اسی اہل ہیں، اور وہ جو باہر کھڑے ہیں انہوں نے کہا جی اندر تے قبضہ ہوا ہے، اسی باہروں کنڈی لاواں گے۔ بیت، وہ قرآن کریم نے جب بیت العنکبوت کا ذکر کیا ہے، آپ کو قرآن کے طالب علم ہیں، جا کے گھر دیکھیں، اس کو کھولیں، وہ بیت العنکبوت کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ بودا ہے؟ وہ تو بڑا کمزور گھر ہے، اور اس کی ٹیکنیکلٹی آپ دیکھیں تو وہ اتنا مشکل ہے وہ جال بنانا، اور وہ کیسے مکڑی بناتی ہے۔ آج کل تو ڈسکوری اس کے اوپر بڑا کام کر چکی ہے، لیکن قرآن نے اسے کمزور کہا، ضعیف کہا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے اس کو ضعیف کیوں کہا؟
قرآن میں بیت العنکبوت کو ضعیف کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہ اس مکڑی کے جالے کا مرکز خود مکڑی ہوتی ہے. وہ مکڑی ہمیشہ اپنے مرکز کے درمیان میں رہتی ہے. خارجی کائنات کے ساتھ اس کا تعلق اپنے جالے کے ذریعے ہوتا ہے. حشرات کو، کیڑے مکوڑوں کو یہ بیت دکھنے والی چیز جو تھی وہ اس میں گھستے جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں. وہ مکڑی اس بیت کا مرکز بن چکی ہے. قرآن کریم نے کہا کہ یہ دیکھو، اب یہ مفاد پرستی ہے، اب یہ سرمایہ داری ہو یا مذہبیت ہو یا سیاست ہو یا کچھ بھی ہو، اگر وہ اس مرکز کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے تو وہ بیت بیت نہیں ہے. قرآن کریم دنیا کی تمام تر کتابوں سے الگ کیوں ہے؟ کہ دیکھیے قرآن کریم سے پہلے جتنی تمام تر کتابیں یا مذاہب کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر عبادات اور شعائر جو ہیں، شعائر اور عبادات کا بینیفیشری خدا ہے. قرآن سے پہلے تمام تر مذاہب میں عبادات اور شعائر کا بینیفیشری جو فائدہ اٹھائے گا وہ خدا ہے. لیکن قرآن کریم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہی بیت اللہ، یہی وہ مرکز ہے کہ اب یہاں تمام تر عبادات اور تمام تر شعائر کا بینیفیشری حضرت انسان ہے. ہمیں اس چیز سے باہر آنا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمیں صلاۃ کا حکم دیا جا رہا ہے تو صلاۃ سے کیا ہو رہا ہے، اس سے کیا، یہ کیا ایک حج ہے تو وہ حج کیوں ہے، ایک عمرہ ہے. دیکھیں انکار کرنے سے آپ اپنے دشمنوں کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں. انکار کرنے سے آپ ایک نئی چیز مارکیٹ کے اندر لے آئیں گے جس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں. آپ اس کے اندر اس کی ٹیکنیکلز کو دیکھیں. آپ دیکھیں کہ یہ بیت ہے، سکن اور بیت کے درمیان قرآن کریم کیا فرق کر گیا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسے الگ کرتی ہے. تو ہمیں مرکز کی طرف آنا ہوگا، مرکز کی طرف بڑھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ وہ کون سے معاملات ہیں، وہ کون سی چیزیں، وہ کون سی خاتمیت ہے. سارے جانتے ہیں کہ مدینے کا پرانا نام یثرب ہے. قرآن کریم میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں جو پاکستان کے 2 قومی نظریے کی بنیاد ہے. 2 لفظ ہیں قرآن کریم کے اندر. ایک لفظ ہے قریہ، قریہ، ایک لفظ ہے مدینہ. پورے قرآن کریم میں ہم نے ان دونوں کا ترجمہ کیا ہوتا ہے شہر یا بستی. قرآن کریم کے اندر جب آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ قریہ کہتا ہے وہ مقام کہ جہاں پر اقلیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا. پورے قرآن کریم میں ہلاک کا لفظ آپ کو لفظ قریہ کے ساتھ ملے گا. جہاں پر قریہ کا ذکر آئے گا وہاں پر قرآن کریم ہلاک کا لفظ استعمال کرتا ہے. اور پھر کبھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ ہلاک اور موت کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے. وہ قومیں کہ جن کے مقاصد ان کے مرنے کے بعد، ان کے جانے کے بعد دنیا انفراد، وہ افراد جو ہیں جن کے جانے کے بعد ان کے مقاصد زندہ رہیں، انہیں قرآن کہتا ہے کہ انہیں موت آئی ہے. وہ جن کے مقاصد ان کی زندگی میں ختم ہو جائیں انہیں قرآن ہلاک کر دے. ہلاک اور موت کے درمیان یہ فرق ہے. پھر آئیے قریہ اور مدینہ کے درمیان کیا فرق ہے. یہ آپ نے سوچا نہیں ہے کہ وہ حضرت خضر اور موسیٰ کے واقعے میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں قریہ کے اندر داخل ہوئے ہیں کہ اس قریہ میں 2 یتیمین ہیں کہ جن کا خزانہ ایک دیوار کے نیچے دبا ہوا ہے. وہاں پر فوراً سے قرآن نے ورڈ چینج کیا ہے، یتیمین فی المدینہ، وہ 2 بچے ہیں مدینہ میں. یہ کیا ہو گیا کہ ایک ہی آیت کے اندر 2 آیتوں میں قرآن نے کہا ہے داخل قریہ کے اندر ہوئے ہیں اور جو خزانہ ہے وہ مدینہ میں ہے، 2 یتیمین کا وہ دیوار جو ہے وہاں پر موجود ہے. تو آپ سوچیں کہ قرآن کتنا دقیق ہے کہ وہ علاقہ کہ جہاں پر وہ قریہ کہ جہاں پر اقلیت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا، وہاں پر اب حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کو تسلیم کر لیا گیا اور انہیں دیوار تعمیر کرنے دی گئی. اب جہاں پر اقلیت کو تسلیم کیا گیا فوراً قرآن نے وہاں پر ورڈ چینج کیا، مدینہ.
اسی دوسرے مقام پر سورہ یاسین کے اندر آپ دیکھیں گے اذ ارسلنا علیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا علیکم مرسلون، وہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک قریہ میں 2 رسول بھیجے اور پھر تیسرا بھیجا کہ جو ان کی تائید کرنے کے لیے، اب وہ قریہ ہے، لیکن جو ہی 4 آیتوں کے ساتھ آپ نیچے آئیں گے تو بات آئے گی وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلُونَ۔ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ یہ کون سے مدینے کی بات کر رہا ہے؟ اب جہاں پر حق قدراتیت آئی ہے، وہ اقلیت، وہ ایک شخص ہے اور وہ بولا ہے، تو قرآن کریم نے کہا ہے اب مدینہ بنو، اب یہ مدینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم خاتم النبیین کے نعرے لگاتے ہوئے فیض آباد چوک میں پہنچ تو جاتے ہیں، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کی خاتمیت کیا ہے؟ وہ خاتم النبی تو ہیں، لیکن ان کی نبا کے اندر کون سی چیز ہے کہ جو حتمی اور ختمی حالت کے اندر آئی ہے؟ تو سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیز حتمی اور ختمی شکل میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی کتاب اقلیت کو بین الاقوامی طور پر حقوق نہیں دلوا سکی۔ پہلی مرتبہ وہ دیکھیں، وہ قرآن میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے مقام پر پہنچے تو دیکھا 2 لڑکیاں، 2 عورتیں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کھڑی ہوئی، تو وہاں پر لفظ آیا مدین، مدین، تو یہ مدین کا لفظ یہاں پر کیوں آیا ہے؟ تو سوچیں، وہ 2 خواتین وہاں پر کھڑی ہیں، اب یہ دیکھیں حق قدراتیت، ان میں سے ایک خاتون بولی ہے، انہوں نے کہا کہ ما خاطبکما، آپ کیوں کھڑی ہیں یہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ چرواہے ہیں جو بکریاں یہ پلا لیں ان کو پانی اور اس کے بعد ہم پلائیں گے۔ حق قدراتیت کا پہلا اظہار، حق قدراتیت کا دوسرا اظہار کہ ہمارے ابو جو والد ہیں وہ شیخ ہیں، شیخ کبیر، ہمارے پاس عذر موجود ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جناب ساڑھے والد صاحب بیمار نے، سانو اجازت دیتی جائے کہ اس سے پہلے بکریاں ساڑھیاں پانی پیاں گیاں، ساڑھے کو عذر موجود ہے، لیکن وہاں پر وہ عورتیں اپنی حق قدراتیت استعمال کر رہی ہیں اور وہ فرما رہی ہیں، اور ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ پن کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں، وارن کر رہی ہیں کہ ساڑھے والد صاحب موجود نہیں، نہیں ہے کسی کلیاں میں، ہمارے والد صاحب موجود ہیں، وہ بتا رہی ہیں ابونا شیخ، ہمارے والد شیخ ہیں، یہ ہے وہ مدین کا مقام۔ ایویں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسے ہی 10 سال کی ایکسیپٹنس وہاں پہ قبول نہیں کی، اور ایویں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ان دونوں خواتین میں سے ایک کو اپنی شریک حیات نہیں بنایا۔ اس کے اندر مقصد ہے کہ یہ مدین ہے کہ جسے قرآن کریم آگے چل کے مدینہ بناتا ہے، یہ وہ مدین ہے کہ جہاں پر اقلیت کو تسلیم کیا گیا، حق قدراتیت کو تسلیم کیا گیا۔ اب وہ بات جب مدینہ کے اندر گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اقلیت کے تمام تر حقوق کو بین الاقوامی طور پر تسلیم کیا گیا، یہ بنا مدینہ۔ آج ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے پاکستان اس لیے بنایا کہ یہاں پہ صرف مسلمان رہیں گے؟ ہمیں اس دھوکے سے باہر آنا ہوگا، ہمیں اس اقلیت کو دیکھنا ہوگا کہ وہ ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی، جو ہمارے ساتھ ہوا اس بچے کے ساتھ کہ وہ کرسچن تھا لیکن وہ پاکستان کے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ان کے گھر میں قرآن خوانی ہو رہی ہے، تو لیکن چونکہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم فلاسفرز ہیں، ہم سکالرز ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے حالات سے واقف نہیں ہوتے، ہم اپنے نظریات سے واقف ہوتے ہیں۔ میں اپنے نظریات کے مطابق آپ کو فیصلہ سناؤں گا، میرا آپ کے حالات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ بنیادی فرق ہے جو قرآن کریم کر گیا ہے قریہ اور مدینہ کی۔ تو پاکستان کے لیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ تعجب کی بات ہے۔ اگر آج کوئی انسان، اب تو یہ سیاسی نعرہ بن گیا، میں سیاست کی بات نہیں کر رہا، اگر کوئی انسان بات کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مدینے کی ریاست کی طرح بنے، پاکستان مدینے کی طرح بنے، تو یہاں پر آپ کو اقلیت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسری بڑی بات دیکھیے، قوم صالح، قوم سمود، قوم نوح، قوم موسیٰ، اقوام، قوموں کی بات کر رہا ہے قرآن کریم۔
لیکن ہمیں جب یہ ہمارے بڑوں نے بتایا کہ دیکھیں 2 قومی نظریہ، باقی ساری قوموں کی چھٹی ہو گئی، ایک ہندو اپنے ہاتھ میں بندوق اٹھائے میرے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک مسلمان ہوں میں کہ جو میں بندوق لے کے کھڑا ہوں، سامنے آ گئی یہ 2 قومیں، باقی قومیں کوئی جتنی اقوام ہیں پوری دنیا کے اندر میں ان کے ساتھ تو زندگی گزار سکتا ہوں، ان کے ممالک میں جا کے میں نے اپنے سارے معاملات، اپنی تجارت بھی کرنی ہے، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ کوئی بھی کسی بھی چیز سے تعلق رکھتا ہو، لیکن چونکہ یہ پاکستان 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں 2 قومی نظریہ، تو بات یہ نہیں ہے، یہ نظریہ جو پاکستان کا نظریہ ہے یہ بین الاقوامی نظریہ ہے، اس سے اپنے کینوس کو اتنا محدود مت کیجئے کہ یہ صرف محدود 2 قوموں کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے بڑوں نے جو بات کی ہے وہ کی ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی، تم اپنے عقائد کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ تمہیں پورا اختیار ہے کہ تم پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر رہو، تو جتنی بھی دنیا کے اندر ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اپنے مفادات پر یکجا ہیں، وہ اپنے عقائد پر یکجا نہیں ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو عقائد پر یکجا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم میں آخری بات کرنا چاہوں گا، قرآن کریم میں 2 لفظ ہیں روشنی کے لیے، ایک لفظ ہے ضوء، ضیاء، روشنی، ضوء، ایک لفظ ہے نور، نور۔ تو روشنی میں اور نور میں کیا فرق ہوتا ہے؟ روشنی مجھے یہ دکھا رہی ہے کہ وہ دور ایک شخص کھڑا ہے، یہ روشنی نے مجھے دکھا دیا، لیکن اب میں دھیرے 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 اس کی طرف بڑھ رہا ہوں تو کچھ انکشافات ہیں جو مجھ پر کھل رہے ہیں، منکشف ہو رہے ہیں مجھ پر۔ میں قریب ہو رہا ہوں تو پتا چلا کہ نہیں یہ بوڑھے ہیں، نہیں پتا چلا کہ یہ جوان ہیں، نہیں پتا چلا کہ یہ بچے ہیں، پتا چلا کہ وہ صحت مند ہیں، پتا چلا کہ وہ کمزور ہیں، پتا چلا کہ وہ گورے ہیں، پتا چلا کہ وہ کالے ہیں۔ روشنی آپ کو دکھاتی ہے، نور آپ کو سمجھاتا ہے۔ آپ اللہ نور السماوات والارض، رات بھی ہمارا یہاں فیصل آباد میں پروگرام تھا، تو اسی آیت کے اوپر ہمارا پروگرام ہوا، اللہ نور السماوات والارض۔ آپ اللہ کا نور چاہتے ہیں تو آپ دوسرے کے معاملات کو، دوسرے کی پریشانیوں کو سوچے نہیں، آپ اسے محسوس کیجئے۔ Think about it and feel it۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ روشنی نظر ہے، نور بصر ہے۔ نور کا تعلق آپ کی بصر سے ہے، آپ جو تو وہ نور کہتے ہیں وہ پیمانہ کہ جو آپ پر حقائق منکشف کرتا رہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اس کے قریب جائیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری ذات کے اندر ضم ہو جاؤں گا یا تم میری ذات کے اندر ضم ہو جانا، اس نے کہا نہیں، ہم قریب آئیں گے۔ تو تقرب کا سب سے خوبصورت پیمانہ یہ ہے کہ کوئی چیز میرے ساتھ، میرے تقرب میں اس انداز میں رہے کہ اگر وہ مجھ سے دور ہو تو دھندلا جائے، اور اگر وہ مجھ سے قریب آئے تو دھندلا جائے۔ ایک خاص ڈسٹنس، ایک خاص فاصلہ، ایک خاص مسافت، ایک خاص قرب کو جنم دیتی ہے کہ جس کے اندر کوئی چیز دھندلاتی نہیں۔ آپ کو اپنے اللہ کا قرب اس انداز میں ڈھونڈنا ہوگا، مجھے اللہ کا قرب اس انداز میں ڈھونڈنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں میں، اپنی برکتوں میں محفوظ رکھے۔ میں سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اس محفل میں بیٹھتا، لیکن چونکہ میری فیملی بھی ساتھ ہے میرے، تو مجھے جانا ہے، تو میں یہاں سے ہی معذرت چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر میں عقیل بھائی کا بہت شکریہ، اتنے خوبصورت فرشتے ہیں، آپ یقین کریں گے جو چاروں میری طرف بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے بھی کچھ ہیں، کہ میں انہیں فرشتہ کہتا ہوں۔ یہ وہ ملائک ہیں کہ جو ہمیں
तकर्रुब अता कर रहे हैं, मिलने का नए नए चेहरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको हमेशा सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको अपनी बरकतों में महफूज रखे, आपके वालिदैन पर बरकतें सलाम रखे। एक्सक्यूज मी, ये मालक के साथ ये दो कौमी नजरिया हिंदू और मुस्लिम की बात मेरे ख्याल में नहीं है, ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जबरदस्त। बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स। ट्रू, वो बिल्कुल आपने सही कहा। वो एक नज़म की फरमाइश है जी। तैयारी भी नहीं है, लेकिन मैं भूल गया तो माजरत। वो एक दफा ये हुआ कि आसमान की कुछ हूरें जो हैं वो जमीन पर आई पिकनिक मनाने के लिए, सैर करने के लिए। तो उनका आमना सामना जमीन की एक औरत से हुआ। तो जब आमने सामने आई तो वो उनका एक मुकाबला है। तो वो हूर जो है वो जमीन पर रहने वाली औरत से कहने लगी कि वहमो गुमा से दूर, बहुत दूर हूं मैं, वहमो गुमा से दूर बहुत दूर हूं मैं, ना जुल्म से वाकिफ हूं ना मजबूर हूं मैं, अना हूं अपने आप में गुरूर हूं मैं, क्या कम है हौज़े कौसर पर मामूर हूं मैं, ऐ बिनते हवा देख मुझे हूर हूं मैं। आगे से वो जो जमीन पर रहने वाली औरत है वो उसे जवाब देती है कि तू क्या, तेरी औकात क्या, तू क्या है, कहाँ है, मकसद मेरी हयात का बस रब की रजा है, बेदार है शऊर मैं उम्मे रसूल हूँ, चश्मा हूँ रिसालत का बाइसे नजूल हूँ, बेदार है शऊर मैं उम्मे रसूल हूँ, चश्मा हूँ रिसालत का बाइसे नजूल हूँ, ये हुस्न, ये जमाल, ये जलवा बेकार है, मालिक हूँ मैं जन्नत की तो खिदमत गुजार है। ये हुस्न, ये जमाल, ये जलवा बेकार है, मालिक हूँ मैं जन्नत की तो खिदमत गुजार है, अक्लो शऊर की शमा क्यों कर पिघल गई, अक्लो शऊर की शमा क्यों कर पिघल गई, कितने मेरे बेटे हूरे निगल गई, अक्लो शऊर की शमा क्यों कर पिघल गई, कितने मेरे बेटे हूरे निगल गई, तू बांझ है ये दर्द तुझे हो नहीं सकता, तू बांझ है ये दर्द तुझे हो नहीं सकता, हूरों का पुजारी मर्द हो नहीं सकता, हूरों का पुजारी मर्द हो नहीं सकता, ये सच है मैं जुल्म की तस्वीर बन गई, ये सच है मैं जुल्म की तस्वीर बन गई, मैं आईनाए हूर थी जागीर बन गई, शिकवा शिकवा नहीं खुदा से बस आदम से गिला है, ये दर्द ये चुभन मेरी वफा का सिला है, शिकवा नहीं खुदा से बस आदम से गिला है, ये दर्द ये चुभन मेरी वफा का सिला है, क्या मुझ में नहीं जो तुझे हूरों में है दरकार, क्या हुस्न और क्या हुस्न परस्ती है ये सरकार, आदम अब तेरा फैसला तुझ पर फिदा हूँ मैं, नूरे खुदा है वो नूरे खुदा बहुत शुक्रिया आपकी तकरीर का, आपकी नज़र का। जनाब मोहतरम ज़ुबैर शफी साहब ने जाना है, हम उनको इजाज़त देते हैं, वो जाएं, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही दिलचस्प सेगमेंट शुरू हो रहा है। कुरान ने एक आवाज़ दी, या किसी ने कुरान की आवाज़ बुलंद की, कुरान से शौक रखने वाले, कुरान से लगन रखने वाले, कुरान से मोहब्बत रखने वाले कहाँ कहाँ मौजूद थे, वहाँ वहाँ से उठे,
रातों को दिनों को सफर करते हुए यहाँ तक पहुँचे और आकर पूरा दिन लगाकर ज़ौक़ व शौक़ से कुरान की आवाज़ सुनने के लिए बैठ गए। ये मेरे सामने अहबाब हैं, मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो दोस्त, वो भाई जिन्हें अल्लाह ने कुरान करीम में मेरा भाई बनाया। इन्नमल मोमिनूना इख्वा, ये मेरी बरादरी है, ये सब बैठे हैं, मेरे भाई, कुरान ने हमें बनाया और ये हम सब एक दूसरे के भाई, एक दूसरे की बरादरी बैठे हैं। कैसा अजीब इत्तफाक, जिनको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक दूसरे का भाई बनाया, एक बरादरी बनाया, हम एक दूसरे से अजनबियत रखें, एक दूसरे को उस तरह पहचान भी न सकें कि यही मेरा भाई है जिसको कुरान ने मेरा भाई बनाया। ये दूरियां ख़त्म करने के लिए ही हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सेगमेंट रखा गया है यहाँ तारुफ का, हमने दूसरे सेशन के फौरन बाद ये सेगमेंट रखा था कि तमाम अफराद एक दूसरे का तारुफ हासिल करेंगे। उसके लिए होगा ये कि फराज साहब जो हमारे माशाल्लाह स्टेज सेक्रेटरी हैं, बेहतरीन अंदाज से प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, माइक लेके फर्दन आपके पास आएंगे, अपना नाम, अपना प्रोफेशन और अपनी जाए सकूनत के किस शहर से हैं, कहाँ से हैं, बयान फरमा दीजिएगा। इससे सबको ये आसानी होगी कि हम बहुत थोड़े अरसे में, बहुत थोड़े वक्त में एक दूसरे से मुतारफ होते चले जाएंगे। पिछले साल से ये साल का बदला, फिर भी अगर अजनबियत रखे हुए है तो ये मुनासिब नहीं। कम अज कम आने वाला साल हमें एक दूसरे से मुतारफ यहाँ पर लेकर आए। मैं यहाँ पर जनाब मुहतरम फराज साहब से, फराज महमूद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो माइक लेकर आए और फर्दन तमाम अहबाब के आगे माइक पेश करेंगे। जिस फर्द के आगे माइक आएगा वो 1 मिनट के लिए खड़ा हो जाए, खड़े होकर अपना नाम बताए, अपना प्रोफेशन बताए और अपनी जायज़ सकूनत बताए। इससे माइक के जरिए तमाम हाल के तमाम अफराद को उसका तारुफ होता है। जी बहुत शुक्रिया अजीज़ भाई आपका। ये सेगमेंट हम शुरू करने जा रहे हैं ताकि लोग एक दूसरे से आशना भी हों और जो एक शहर या एक इलाके के जो लोग हैं उनको भी पता चल सके उनके करीब या उनके शहर में कितने लोग मौजूद हैं या सुकूनत पजीर हैं। तो मैं इसको यहाँ हॉल के पीछे से शुरू करने जा रहा हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ लेता होगा। तो जिन अहबाब के साथ तारुफ किया जा रहा है वो अपना नाम, शोबा और अपने शहर का नाम बताते जाएं और माइक आगे हम लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब। मोहम्मद ताहिर फैसलाबाद, मोहम्मद काशिफ कहीं नजदीक हो तो आप फैसलाबाद, नजदीक हो तो कहीं मोहम्मद अनवर चीमा। अच्छा चलिए फिर बस कैसे आप थोड़ा ऊंची आवाज में बताइए ताकि मोहम्मद अनवर चीमा जी, ठीक है। छोटा सा बिजनेस है टेक्सटाइल के रिलेटेड और फैसलाबाद से। हाँ बहुत प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया फैसलाबाद से जो अहबाब मौजूद है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत प्यार, बहुत प्यार। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम राना इरफान हमीद है, मेरा बेसिक ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट नारवाल से है और मैं कुरान का से तालिब इल्म हूँ और उस हवाले से मैं सर जी एक छोटी सी पार्टी है सन्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से, वो मैं सर चला रहा हूँ। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमीर मुख्तार और तालिब इल्म हूँ और इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक है। मेरा नाम फरूक सलीम है, मैं गुजरावाला से हूँ और मैं लायर बन रहा हूँ। मेरा नाम अब्दुल जब्बार, रिहाइश फैसलाबाद, मजदूर। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद सदीक ताहिर, फैसलाबाद से। मैं महमूद आलम बोल रहा हूँ, महमूद आलम, करियाने की दुकान है मेरी, गुलाम अहमदाबाद फैसलाबाद।
मेरा नाम मनीर अहमद है, रिटायर्ड स्कूल टीचर हूँ और गुलाम अहमदाबाद फैसलाबाद। माशाल्लाह फैसलाबाद से काफ़ी लोग मौजूद हैं। मोहम्मद यूनुस, अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद अदरीस मेरा नाम है, फैसलाबाद से ताल्लुक़ है, पेशी के लिहाज से मैं टैक्सी ड्राइवर। आलम इब्राहिम जी, रिटायर हूँ बिजनेस से, गुलाम अहमदाबाद में। अच्छा, इस तारुफ का मकसद ये है कि हम जो शोभा पूछ रहे हैं उसका हम क्या एक दूसरे के साथ फ़ायदा दे सकते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मल सलीम, फैसलाबाद रीड टाउन, प्राइवेट जॉब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफीज़ है, ग्राम अहमदाबाद फैसलाबाद का रहती हूँ और मैं मजदूरी करता हूँ। मोहम्मद नज़ीर, सरगोदा से बिलोंग करता हूँ और पेशा स्कूलिंग है। शुजा सदीक, मंडी बहादुर से हूँ और आदम तस्वर करता हूँ कुरान कन्वेंशन पर। अली शाह सरगोदा से गवर्नमेंट जॉब। जी, आप अगर शहर का नाम सुनकर चौकन्ने हो रहे हैं तो उन साहब को दोबारा देख सकते हैं जिन्होंने अभी तारुफ करवाया और आपके शहर या आपके करीबी शहर से उनका ताल्लुक हो। मोहम्मद अख्तर हुसैन मेरा नाम है, फैसलाबाद से पैदा का मजदूरी करता हूँ। बस वीडियो बन रही है उनको जरा ना नाल नाल सीजन कवर कर रिकॉर्डिंग लाई है ना। और मेरा तल्लक और बात और ये बताने से स्कूल के नाम से हम लोग मेरा नाम ज़ाहिर महमूद है, गुजरांवाला से मेरा तल्लक है और फोटोकॉपी मशीन की माशाल्लाह मेरा अपना ताल्लुक भी गुजरांवाला शहर से है, इसलिए गुजरांवाला के साथ को देख के बहुत खुशी हो रही है। फैसलाबाद पेशे के लिहाज से आई प्रोफेशनल स्पेसिफिकली रिलेटेड टू नेटवर्किंग। अस्सलाम वालेकुम, मंजर कहो के नाम से पहचान है, शिमला शहर से ताल्लुक है और रेवन्यू डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। उस्मान मुश्ताक, एडवोकेट, टाउनशिप। रहमान मेरा नाम है, मेरा ताल्लुक जंग से है, नेशनल बैंक अब्दुल रहमान मेरा नाम है, जंग से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम, राना ताहिर इकबाल, मैनेजर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ताल्लुक जंग से। मोहम्मद इब्राहिम आफरीदी फ्रॉम पेशावर, मार्बल मार्केट कारोबार कर रहा हूँ। मुल्क के पाकिस्तान के कोने-कोने से कुरान के नाम पर जब अहबाब यहाँ पे आते हैं इनके पास मोहम्मद इरफान अजहर मेरा नाम है और मैं एक स्कूल चला रहा हूँ, स्टार्स वैली स्कूल के नाम से, फैसलाबाद से था। माशाल्लाह ज़िंदगी के तमाम शोबा जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब हमारी फ़िक्र में शामिल हैं। मोहम्मद लतीफ़ मेरा नाम है, फैसलाबाद का रहती हूँ, सेलमैनी मेरा शोबा है, पुरानी फिक्र का तालिब इल्म। मेरा नाम है, फैसलाबाद का रहती हूँ। माशाल्लाह गुलाम अहमदाबाद की बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है। मेरा नियाज़ ससुराल भी गुलाम अहमदाबाद से। जी, मेरा नाम अजमल इकबाल है और मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से। मैं सोशल साइंस का टीचर हूँ। एक चीज़ थी मेरे दिल में जो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्पेशल गुजरांवाला से आया हूँ, मैं चाहता हूँ एक बात सिर्फ करूँगा गिल साहब कि यहाँ मरकज़ से दूरी अफराद की अक़वाम की मौत कहा,
تو لیکن میری جو ریسرچ ہے یا میرا جو انالیسس ہے کہ اہل قرآن کے پاس ابھی مرکز کوئی نہیں ہے، ان کو مرکز بنانے کی ضرورت ہے. شکریہ. السلام علیکم جی، میرا نام زہیر ارشد ہے، گجرات سے ہوں اور یہاں پر قرآنک ویلفیئر سوسائٹی کے ورکر کی حیثیت سے آج مجھے عادل صاحب اور فراز بھائی کی طرف سے تھا تو میں حاضر ہوں. تھینک یو. جاوید فیصلہ، ریٹائرڈ اوورسیز امپلائی. السلام علیکم، میرا نام اللہ لوگ ہے، میں کسٹم کراچی. میں بھی سے بات کرتا ہوں کہ اللہ لوگ تحریک چلا رہا ہوں، اس میں کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں تھا اور نہ بھی سروس سب دوسرے کو جن کو لوگوں کی لوڑ ہے وہ میرے پاس سبجیکٹ ہے. یہ مختلف شعبہ ہے زندگی اور مختلف اداروں اور تنظیموں سے وابستہ جو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں وہ یہاں موجود ہیں. السلام علیکم. کیسر چیمہ ککڑ منڈی گجرانوالہ. پیشہ زراعت قرآنی فکر دار عدالت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسد سجاد، بکشی ضلع شریف پورہ، ہومیو ڈاکٹر. جمیل حسین طارق ریوانہ، شعبہ میڈیکل سٹور. شہزاد ارشد میرا نام ہے جی. بیڈ شیٹ کی ایکسپورٹ کا بھی بزنس ہے اور ایکسپورٹ بھی ہوں. فیصلہ آباد سے تعلق ہے، بٹالہ میں. السلام علیکم، حسان شہزاد میرا نام ہے، فیصلہ آباد سے بلانگ کرتا ہوں اور میں ایئر فورس میں کیڈٹ ہوں، BSc کا اسٹوڈنٹ. السلام علیکم، میرا نام محمد علی مسلم ہے، میں سمودی روڈ پر جاب کرتا ہوں. شیخ محمد فیض ٹوپی پر ٹوکا بناتے ہیں پٹھے گزرنے کے لیے. اگر کسی کو ٹوکا چاہیے السلام علیکم، شاہد میرا نام ہے، فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں اور ایک چھوٹا سا کاروبار چلا رہا ہوں. میرا نام ہے فیصلہ آباد سے تعلق ہے، میں چوٹی کا. بادشاہ کا نام ہے، اسکول ٹیچر ریٹائر ہے اور آپ کے لیے دعا کروں اور آپ کا تمنا راستہ ہوگا کہ ہم مرکز بنا دیں. السلام علیکم، میرا نام محمد نعیم ہے اور میں فرسٹ ایئر کا طالب علم ہوں. میں فیصلہ آباد کا رہائش ہوں. السلام علیکم، امان اللہ ٹیکسٹائل سیکٹر فیصلہ آباد. السلام علیکم، میں طاہر ندیم، ٹیکسٹائل بزنس. السلام علیکم، عارف حسین بھٹی، ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ لاہور سے. آیا ہوں خاص کسی قرآن کا منظور کے لیے ہے کہ تھوڑا سا سننے کا موقع ملا اور اچھا ایک ساتھ کی باتیں بہت اچھی لگی، لیکن ہمیں اس کے اوپر بہت سارا فرق کرنا ہے. کئی سالوں سے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، لاہور میں بھی ادھر بھی آتے ہیں، لیکن کوئی عملی طور پر اس کے اوپر کوئی کام نہیں. میں اس کو تفصیلی اپنی بریفنگ دوں گا. میرا ہے یہاں پر خطاب نہیں گفتگو، خطاب تو بڑے لوگوں کا ہوتا ہے. میں گفتگو کروں گا، آپ کی بات پوچھنا ہے، ہم اس پہ کریں گے بات ضرور. پہلے تو تمام قرآنی بھائیوں لوگوں کو میرا سلام، پیار بھرا سلام. میرا نام عطاء الرحمان ہے اور میں پرائیویٹ جاب کرتا ہوں اور میں چنیوڑ سے بلانگ کرتا ہوں. اور سردار مشتاق صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ خصوصی محبت کی وجہ سے ہم نے السلام علیکم، محمد طارق لاہور سے اور لائف انشورنس کا السلام علیکم جی، میرا نام ضیاءالدین ہے، میں چنوڑ سے تعلق رکھتا ہوں، چنوڑ شہر سے. اور میرا رابطہ میرے مرحوم والد رابطہ علوی صاحب تھے. وہ مجھے بچہ تھا وہ لے کے گھوما کرتے تھے. میں بچپن میں پرویز صاحب، علامہ علامہ پرویز صاحب کا ایک دھوبی گھاٹ تھے. 70 کے دور میں ایک درس ہوا تو مجھے بہت شرف حاصل ہے کہ میں نے وہ بھی دیکھا. پھر اسکول پہ درس چلا کرتا تھا ریل بازار میں وہ بھی
मैं देख चुका हूँ, तो मुझे तो बहुत गुस्सा है। और मेरा पैगाम और देखना ये रहा हूँ कि पूरी मुस्लिम उम्मा जो ठुड्डे खा रही है, मादर के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अलमिया इनका ये है कि कुरान से हट चुके हैं, अल्लाह ताला की हदायत से हट चुके हैं, उसके निज़ाम और दीन से हट चुके हैं हम लोग, इसलिए हमारा ये बुरा हाल है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ अंग्रेज़ी में तो मैं इतना नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि एक्शन इज़ लाउडर दैन स्पीकर, तो इस पर स्पीक सॉरी उससे तो मैं उसका कायल हूँ। हमारा हमें चाहिए प्रोजेक्ट है कि और इसकी कोई मरकज़ियत बनाए। अल्लाह ज़ियाउद्दीन साहब, जनाब मोहतरम आफ्ताब साहब के फजल में आफ्ताब साहब एक बड़ी शख्सियत थे, बड़ा नाम था, वफात पा चुके हैं और उनकी दस्त शफ़क़त ज़ेर शफ़क़त तरबियत पाने वाली हस्ती जनाब ज़ियाउद्दीन साहब, जिनका भी ताल्लुक़। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं एक बैक पर्सन है, मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से। मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद रिहाइश फोर सीजन और 8 पर मज़ामीन लिखना मेरा शोबा है और मेरा शौक़ है। इसके अलावा मैं कुरान भी हूँ और मेरा होता हूँ खतर इनका भी लिखा गया कुरान गवर्नर ने मक्का को मैंने पेश किया। और इसके अलावा इसमें आज के हवाले से मेरा नाम सही मुद्रत है और पुरानी हवाले से जो मैं लिखता हूँ या पढ़ता हूँ वो मेरा नाम सबुल सलाम है। बहुत शुक्रिया। सईद मुजरत साहब माशाल्लाह हमारे दरमियान हस्ती मौजूद हैं, फनकारों के आर्टिस्टों के उस्ताद, उन्होंने बहुत इज्जत से काम लिया अपना तारुफ करवाते हुए। तारुफ मैं इसलिए ज़्यादा बढ़ाना ज़रूरी समझा कि पिछली मरतबा ये हमारे मुकर्रीन में शामिल थे, इस बार मसरूफियत की बिना पर इन्होंने हमसे खिताब नहीं किया। ये हमें एजाज़ हासिल है, ये हमारी हर बार महफिल को रौनक बख्शते हैं और कुरान करीम से खसूसी शगफ रखते हैं और अपने आर्ट को कुरान करीम में इस अंदाज में शामिल करते हैं जैसे उन्होंने बताया कि खताते कुरान भी हैं और इनके लिखे हुए नुस्खे गवर्नर मक्का या दूसरे ममालिक के जो होते हैं सरबराह उनको भी पेश किए जाते हैं। असद फारूक कामयाजी, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश, मियाँवाली। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अफजल खान न्याजी, गवर्नमेंट स्कूल टीचर। और मैं इस फोरम पे उस हस्ती का नाम जरूर लेना चाहूँगा, कासिम खान साहब के बड़े भाई थे हाजी आजम खान साहब, जिन्होंने मुझ जैसे मियाँवाली में सैकड़ों अनपढ़ और भटके हुए लोगों को कुरान पाक की रोशनी दिखाई। और आज वो हमें शामिल नहीं है, लेकिन मैं आज उनका जिक्र यहाँ करना जरूरी समझता था, उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, बहुत ही साहिब इल्म साहिब बसीरत हस्तियाँ यहाँ मौजूद भी हैं और जैसे उन्होंने जिक्र किया तो यही हम चाहते हैं कि जो लोग डिफरेंट शहरों में काम कर रहे हैं हम उनको विजिट करें और उनके साथ मिल के देखें कि और क्या जो है मुश्तरका तौर पर कर सकते हैं। मोहम्मद यूनुस लाहौर से और मैं काम करता हूँ प्रिंटिंग प्रेस में। मेरा नाम मोहम्मद अलियास हाफिज अलियास गुलामुद्दाबाद फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद फारूक अली रज़ाबाद रायवन रोड लाहौर से आया हूँ। मैं शुरू से मौलवियों में रहा हूँ, पहले 25 साल गुजारे मैंने। उसके बाद अबू बकर नाज़िम साहब लाहौर से कुरान बहुत अच्छे, उनसे उनका तालिब इल्म हूँ। और उसके बाद अजीज़ुल्लाह भोइयो साहब और उसके बाद सब दोस्तों का फेसबुक पे ऐड रहा हूँ और इनसे मैं इल्म हासिल करता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुछ बच्चे भी मौजूद हैं तो हम बच्चों का खसूसी तौर पर तारुफ करवाएंगे ताकि इन बच्चों को पता चले कि इनके ऊपर क्या जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन अभी ये अपनी खेल कूद की उम्र में है, फिर भी हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नूरुद्दीन मुगल है, मैं एक स्टूडेंट हूँ सिटी स्कूल में और मैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जनाब,
मेरा नाम सैयद शाहिद तरवीज़ हैदर, मुल्तान से मैं आया हूँ, वापडर रिटायर हूँ जी, वापडर रिटायर हूँ और अपना एज समझिए। अस्सलामुअलैकुम, मज़हर गफूर एडवोकेट फ्रॉम सालिकाबाद। सालिकाबाद पंजाब की लास्ट तहसील है। कुरान दुनिया की बेहतरीन किताब है और जो बंदा कुरान के अंदर ज़िंदगी गुजारता है वो दुनिया में बेहतरीन इंसान होता है। लेकिन मुझे रंज है कि पाकिस्तान के किसी इदारे में कुरान बतौर कानून प्रैक्टिस नहीं होता। इसलिए हम मिन हैसुल कौम अगर अच्छी कौम बनना चाहते हैं तो कुरान पर अमल करें और कुरान को अपना कानून मानें। अदालतें कुरान के मुताबिक फैसले करें, पुलिस हमारी कुरान की मुहाफ़िज़ हो, आर्मी हमारी कुरान की मुहाफ़िज़ हो, तो फिर हम अल्लाह के बंदे होंगे, वरना हम अल्लाह के बागी हैं। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, सरगोदा से बिलोंग करता हूँ और मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ताजुल आज़ाद अलहमदुलिल्लाह बचपन से कुरान से मुनसर है। ये छोटा बच्चा था इससे ज़्यादा था। एयरफोर्स में GDP सका और 104 MM वाला मेरा बैचलर था। जो टाइफाइड छोड़कर आ गया, फिर अपना सिविल गवर्नमेंट में डिप्टी डायरेक्टर आर्ट एंड काउंसिल और मलिक साहब ने एक्चुअली मुझे बायाब किया दोबारा। किडनैप हो गया था मौलवी के लिए। और आजकल भी ये दोस्त पीड़ित हैं MD हज़ार अलहमदिल्ला, मुझे ये भी कहने फर्क महसूस था। वो जो है ना मुकदमा जिसमें लिखा है द मैकेनिकल इस्लाम, वो खुद मैंने 4 वाली थे, अब पता चला है वो सिंगल जिल्द हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि कुरान की समझने की वजह समझो गया हूँ। समझाना जो असल क्वेश्चन है ये कितने समझा कितना समझाया, ये पहली बात में मैं इंशाल्लाह फुकरे पास हो जाऊँगा, दूसरी भी शायद काम करवा देगा। शुक्रिया। नहीं ठीक है जी, तेरी तो पूरी है ना। अस्सलाम मेरा नाम आशिक अली सिंधु, मैं मुल्तान से हाजिर हूँ। पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला था आने का और इंशाल्लाह आगे भी आते रहेंगे। कुरान से फैज़याब होते आ रहे हैं, होते रहेंगे इंशाल्लाह। और मेरा प्रोफेशन जो है वो मैं एक छोटा सा कारोबार करता हूँ, मेडिकल प्रोफेशन है, हॉस्पिटल सप्लाईज का सर्जिकल आइटम। मोहम्मद अकरम ज़िया मेरा नाम है। मैं ज़लील यूनिवर्सिटी से टीचर रिटायर हुआ हूँ कोई 20 साल पहले, और 20 साल से अब वो काश्तकारी अपनी ज़मीन से कर रहा हूँ। बुरे वाला हमारी तहसील। मोहम्मद इकबाल मेरा नाम है, रिटायर्ड लाइब्रेरियन दूसरा काम करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर काज़िम अली रज़ा है। मेरा ताल्लुक वाना ज़िला जन्योर से है और आजकल मैं कुकियावाला में क्लिनिक कर रहा हूँ और 11 साल मैंने बाकायदा दीनी तालीम हासिल की है। मैं हौज़ा इल्मिया कौम से फाजिल किया था मैंने, और फिर उसके साथ ही मैं 1983 से कुरानी तालीमात से मुंसलिक रहा और आज तक जो है कुरानी तालीमात पर जो है रिसर्च कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, शेख मोहम्मद तनवीर फ्रॉम शेखुपुरा पॉलिथीन बैंक। मोहम्मद साकिब अली, सेहत कार्ड पे हेल्थ फैसिलिटेशन ऑफिसर फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मोहम्मद अली टोबाटेक से इलाहा बराबर। दस्तगीर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद ऐसे डॉक्टर हूँ, आरिफ सदीक मेरा नाम है। 1984 से मैं फुरूए इस्लाम का तालिब इल्म हूँ, उनकी जो अशात है। मेरा एक सवाल है वकील आदर साहब से या जो भी से मुंसलिक है। हम वो सिर्फ तकरीरों वगैरह पे या इस तरह के चीज़ों पे आपके पास कर जाते हैं, गवर्नमेंट तक पहुँचाने पे और हम अपनी आवाज़ को या कुरान की आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ, या हमने इसका भी कभी किसी किस्म का कोई बंदोबस्त किया है? अगर हम ऐसे ही वो चलते रहे तो ये तो काम यानी नहीं बनेगा, कुरान आगे नहीं पहुँच सकेगा। क्योंकि परवेज साहब ने कहा कि या जो भी उन्होंने कुरान से अखद किया कि यह हुकूमत का काम है इस्लामी निज़ाम नाफिज करना। अगर उन तक हमारी आवाज़ ना पहुँचेगी तो फिर तो ये काम नहीं बनेगा। क्या आपने वो कोई ऐसा सिलसिला शुरू किया कि उन तक वो जो है इसके वो पहुँचाए ये आवाज़ जो है? जी बिल्कुल, इसका जवाब अगली ही स्पीच में हसन रज़ा भट्ट साहब हैं, उन्होंने इसी मौजू पर अपनी गुफ्तगू स्पीच तैयार की है, वो आपको सेहत हासिल जवाब देंगे। मैं सैयद बुरहान राय और मैं फैसल का तालिब इल्म और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब नीटा कॉलोनी शालीमार है। मैं एक शॉपकीपर हूँ, मोबाइल की शॉप है। जावेद इकबाल फ्राम फैसलाबाद और नागरिक फाउंडेशन इंटरनेशनल का मैं सदर हूँ। हम फलाही काम करते हैं और अकील साहब को मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह दूसरा प्रोग्राम में था कि अच्छे तरीके से कामयाब था और फैसलाबाद में सूत्र मंडी में कारोबार है मेरा बिजनेस है यार। तारिक महमूद फैसलाबाद GPO में। तारिक महमूद फैसलाबाद GPO में। एसन जो बिलोंग्स मदीना टाउन से गारमेंट्स का मेरा बिजनेस है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अवैस सदू एडवोकेट फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज अहमद चट्ठा, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ और कुरान पाक का एक स्टूडेंट। गुलाम अब्बास खोखर नाम है, शोबा वकालत के साथ वाबस्ता हूँ और गुजरात से ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाफुल खान फ्रॉम फैसलाबाद, कन्वीनियर इंसानी फलाही तहरीक पाकिस्तान। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, इसीलिए नवाज़ी। राय मेरा मिशन है कि जब भी किसी से बात की जाए तो कुरान का हवाला जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले ये हमारे बुजुर्ग अब्दुल साहब की मजदूर भी हैं और बहुत पुराने पुरानी हैं तो ये वहाँ से आए हैं, मैं इसको पेश करता हूँ। और पीछे वहाँ पे दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम मजदूरी करते हैं, आप हमारे सर का ताज हैं, हम आपकी कदर करते हैं। और तीसरे यहाँ पे दोस्त है, उन्होंने कहा जी वो टोपी वाले कि मैंने MM आलम के साथ काम किया है, वो मेरा हीरो है। अच्छा जी, बल्कि 32 घंटे आखिरी वक्त मैंने मिल सका। मेरा ईवन ये आ साढ़े एक मुझे सर कहना पता बड़ी दुख के नाल बड़ी बगैरती आ जियाद साहब कुड़म ने उनके 730 दे दिए लोगों ने की कहना कहता मेहंदी लेना, कहता मेहंदी वास्ते तैयार है तो वो छड़ के आ गया, कहता मैं नहीं समझ कर यानी बहुत जगह बंगाली दोस्त भारी सी या शायद जिन्हें परवाह नहीं की सी तो बैठे उन्हें पेंशन फिर दर्द तो से ही बार राइट हैंड ज़्यादा ते उन मैं क्या यार कादा पे पेंशन का करा पूरी फिर और या साहब ने कांटेक्ट करा वो कहते बल्कि जिबुर रहमान ने उन्होंने कॉल किया तो साढ़े को आ जा असी तेन एयर मार्शल बना लिया। मैंने पूछा कि मैं भी